علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ بابا زبران پاک صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زسیاں یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سیاشد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، چون بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مقد محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ، چوسوب من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو، آج ایک انتہائی اہم معاشرے کے حوالے سے بالخصوص نوجوانوں کے لیے موضوع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا موضوع ہے عشق مجازی کی تباہ کاریاں، یعنی جس کو آپ فیگوریٹو لو کہتے ہیں، ورلڈلی لو کہتے ہیں، دنیاوی محبت۔ اگر کوئی کسی لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ فال ان لو ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کس طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ گمراہی تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی اس دنیا کو بھی خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنے والی لا رہے کتاب میں اللہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ برائی کا چرچا ہو، برائی پھیلے، برائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، یعنی مسلمانوں کے اندر برائی عام ہو جائے، پھیل جائے، اس کا چرچا ہو جائے، تو میرا رب فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہاں پہ؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، آخرت میں بھی عذاب دے۔ اچھا، اب یہاں رک کے تمام حضرات ہم اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں، یہاں وہ لوگ جو ٹک ٹاک کے ذریعے برائی پھیلاتے ہیں، گانا چلایا پیچھے بے حیا عورت کا، کسی کافر کا گانا چلایا، اور چلانے کے بعد پھر وہاں پہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، کوئی جگت ایسی لی اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، ناول کسی نے لکھا بے حیائی کے اوپر، عشق مشق کے اوپر لکھ کے وہ آگے مارکیٹ میں وائرل کر دیا، کسی نے اخبار کے اندر برائی پھیلائی، کسی نے پروگرامز کے ذریعے برائی پھیلائی، فلموں کے ذریعے برائی پھیلائی، ڈراموں کے ذریعے برائی پھیلائی، اگر اس نے گانوں کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے برائی عام کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ ہمارا دور اس قدر ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو بے حیا بے غیرت عورتیں ہیں، جب وہ مر جاتی ہیں تو ان کے لیے فنکارہ، اداکارہ، گلوکارہ، آرٹسٹ، اس کے ملمہ سازی والے الفاظ چوز کر لیے گئے ہیں۔ پہلے ان کے لیے وہ زبردست قسم کے الفاظ ہوتے تھے، اب انہوں نے کہہ دیا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اور بھائی ساری زندگی انہوں نے ناچ کے، گا کے اور بے حیائیاں پھیلا کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اب تم کہہ رہے یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اور اوپر سے طرح طرح کے یہ بہانے ہوتے جی ہم مجبور تھیں۔ کہاں مجبور تھی؟ کیا برتن مانجنے والی تمہیں نظر نہیں آتی؟ کیا گھروں میں سلائی کڑھائی کرنے والی نظر نہیں آتی؟ کیا کھیتوں میں کام کرنے والی ہماری مائیں بہنیں بیبیاں نظر نہیں آتی؟ کئی بچوں کو پالا،
کئی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، جنہوں نے بھوکے کاٹ کے اپنی اولاد کو پالا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ میں مجبور تھی اولاد کے لیے۔ نہیں، بالکل مجبوری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی رکھی ہے، حلال طریقے سے بھی تمہارے پاس آئے گی، حرام سے بھی آئے گی، مرضی تمہاری ہے، چاہے حرام طریقے سے کماؤ چاہے حلال سے آؤ۔ میری قسمت میں لاکھ روپیہ ہے، میں نے کل کمانا ہے، تو آگے میرے لیے دو رستے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے برائی کا رستہ بھی دکھا دیا، اچھائی کا بھی دکھا۔ مسجد میں آ جائیں، سینما گھر چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہاں کا طریقہ بنا لیا کہ بے حیائی کو عام کیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، میرے رب نے واضح فرمایا کہ وہ لوگ جو برائی کو عام کرنا پسند کرتے ہیں، محبت اس بات کی ان میں برائی۔ اچھا، یہاں پہ یہ برائی پھیلتی پھیلتی اس حد تک چلی گئی ہے کہ آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج عورت مار کے اوپر وہ اسلام کی دھجیاں اڑا دی گئیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، رب کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ونڈ کے اوپر، اللہ کے اس نظام کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اسلام سے بیزاری کی جا رہی ہے۔ ہمارے حکمران وہ خواب غفلت میں سو رکھے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ فگوریٹو لو، یہ مجازی محبت، اس کی تباہ کاریاں عروج پر ہیں۔ کئی نوجوان تباہ ہو گئے، کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر لیں۔ میں آپ کے سامنے ایک فہرست عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مجازی محبت میں وقت بڑا ضائع ہوتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصیبتیں تو دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت وقت کو ضائع کرنا ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ جو لوگ علم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ کامیاب زندگی گزارنے کو پتہ ہے وقت ضائع کرنا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اور حضرت محمد بن حاتم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمہارا اصل سرمایہ، ریئل کیپٹل جو تمہارا ہے، اصل جو سرمایہ ہے، فرمایا وہ دو چیزیں، ایک تمہارا دل ہے، ایک تمہارا وقت ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا کہ ان دونوں کو خیالات کی گندگیوں سے تم نے وہ گدلا کر دیا، تم نے اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، تم نے وقت اللہ تللے کے اندر ضائع کر دیا۔ ہمارا یہ دل تھا جس کے اندر اللہ کی محبت رکھنی تھی، ہم نے برائیاں اس میں بھرنی، ہم نے حسد، بغض، کینہ، نفرتیں پال لی اس کے اندر، ہم نے وہ انانیت کے بت اپنے دلوں میں پال لی۔ رب کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی نگاہ تو دلوں کے اوپر ہوتی ہے، مالک تو صرف دلوں کو دیکھتا ہے۔ آپ قربانی دیں، اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ فرماتا ہے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ نہ تو چہرے دیکھتا ہے کہ اس کا رنگ چٹا ہے، گورا ہے، کالا ہے، کیسا ہے، ولا الى اجسامکم، نہ دیکھتا ہے اس کا قد کاٹ کتنا بڑا ہے، مالک تو دیکھتا ہی نہیں۔ ہم سب سے زیادہ جسم کو سنوارتے ہیں، ٹھنڈے کمرے میں رکھنا ہے، ٹھنڈی جگہ پہ اس کو رکھنا ہے، اس کو کوئی آنچ نہیں آنے دینی، اس پیٹ کو دوزخ کو ہم نے بھرنا ہے، اور اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں۔ کاسمیٹکس آج سب سے عروج کے اوپر کاروبار ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کی کریمیں ضائع کی جاتی ہیں اس چہرے کے اوپر، اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو۔ دو گھنٹے شیشے کے آگے کھڑے رہتے ہیں، اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے چہرے کو، اللہ جسم کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ حضور دیکھتا کسے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ میرے مالک کی نگاہ تمہارے دلوں کے اوپر ہے۔ اور عشق مجازی میں سب سے زیادہ وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ کس طرح ضائع کیا جاتا ہے؟ محبوب کا انتظار کیا جاتا ہے، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، نماز بھی بھول جاتی، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وقت ضائع کرنے کے لیے خط و کتابت یا سوشل میڈیا کے اوپر میسیج کیے جاتے ہیں، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں فیس بک کے اوپر، کب آن لائن ہوگی، وہ واٹس ایپ کے اوپر رہتے ہیں، یہ ضائع کرتے ہوئے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے اندر، جس جسم کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا تھا، سجدے میں جانا تھا، اپنی جوانی میں اپنے سجدے کی جگہوں کو اپنے آنسوؤں سے تر کرنا تھا، وہ نوجوان اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے سجاتا اور سنوارتا رہتا ہے۔ کس لیے؟ میں نے اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے، میں نے اس لڑکے کے ساتھ محبت کرنی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، ملاقات کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کیا جاتا ہے۔ ہمارے کئی نوجوان اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ 9th 10th کے اندر، اسی کلاسز کے اندر، ٹین ایج میں وہ سڑکوں چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح آتے ہیں اور 10 20 50 چکر لگاتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ آنے والی ہے، میں نے اس کے انتظار میں کھڑے ہونا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے بہت زیادہ۔
ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس دلدل میں جو پھنس جائے اس کا حل کیا ہے۔ ہمارا نوجوان آج کا تو یہ اس کی حالت ہے، اپنا جو دل ہے وہ ہتھیلی پہ لے کے چلتا ہے یار، بازار میں کہیں کسی کی نگاہ پڑ جائے میں دل اس کو دے بیٹھوں گا، اگر مجھے رانگ نمبر سے میسج آ جائے تو میں دل دے دوں گا، میں اس کو نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں لیکن میں محبت میں اس کے ساتھ وہ شروع کر دوں گا۔ عزیز سامعین محترم، بڑی دور تک ہم چلے گئے، ہمیں نمازوں میں لذت نہیں آتی، گناہوں کا جب تک دروازہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ذرا، آپ نے رینج اوور لی ہے، 10 کروڑ روپے کی فار ایگزامپل گاڑی ہے اور اس کے چاروں شیشے ڈاؤن کر دیں، فل تیز اے سی چلا دیں، گاڑی میں کولنگ ہوگی؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 20 کروڑ کی گاڑی لے لیں۔ عزیز سامعین محترم، اسی طرح جب تک گناہوں کی کھڑکیاں بند نہیں ہوں گی عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ عبادت اسی وقت تمہیں لذت دے گی جب گناہوں کے دروازے بند کرو گے، آنکھوں کی کھڑکیاں بند کرو گے، ان آنکھوں میں قرآن کی تلاوتیں سجاؤ گے، پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ عزیز سامعین محترم، اسی طرح اسی گناہ کے اندر مبتلا لوگ وہ بہت سارے گناہوں کے مجموعے کا شکار ہو جاتے ہیں، چغلی اور غیبت کرتے ہیں، میرا محبوب ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، وہ گھنٹوں اس کی چغلی کھائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس گناہ کے اندر پھر بدنگاہی کا وبال بھی آتا ہے، وہ بندہ کئی کئی گھنٹے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے غیر محرم ہے، میرا اس کی طرف دیکھنا یہ زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، میں اس سے باتیں کرتا ہوں یہ کانوں کا زنا ہے، اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ گھنٹوں اس کے ساتھ بدنگاہی کرتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ کو اللہ کی محبت میں مصروف کر دو، اپنی نگاہ کو اللہ کی محبت میں مصروف کر دو، اور جس آنکھ کے ذریعے تم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے اس کو غیر اللہ کی طرف سے دور کر دو۔ دوستو کبھی یہ پتہ چل جائے ہم نے ان آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اللہ دیدار عطا کروائے گا، لیکن کیا ان آنکھوں سے جس کے ساتھ تم برائی دیکھتے رہے، گھنٹوں بد نگاہی کرتے رہے؟ ہمیں آج تک کبھی غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ میں جس جگہ جا رکھا ہوں یہ ساری رانگ سائیڈ ہے، یہ غلط راستے پہ چل رکھا ہوں۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، اس برائی میں مبتلا لوگ پھر یہاں بدنگاہی سے بڑھتے بڑھتے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زنا کر بیٹھتے ہیں، اور زنا آنکھوں کا تھا، پہلے کانوں کا تھا، پھر جسم کے گناہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آتے سمرہ بن جندب روایت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا، میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ سرکار فرماتے ہیں میں خواب میں ان کے ساتھ چل دیا، کہتے چلتے چلتے کہ مقام مقدس کے پاس آئے، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے جس کے اندر سے شور و گل کی آواز آ رہی ہے، شور و غوغا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ شور کیسا ہے، تو جب میں نے پوچھا تو جا کے خود دیکھ لیا کہ اس کے اندر سے شعلے بلند ہو رکھے تھے اور اس تندور کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ کون بدبخت ہیں؟ عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ بدبودار، سب سے زیادہ غمناک، سب سے زیادہ اندھوناک، سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ تپش والا وہ دروازہ ہوگا جس دروازے میں سے زانیوں کو شامل کیا جائے گا، جنہوں نے جان بوجھ کے زنا کا ارتکاب کیا۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی کچھ نہیں ہوتا، اور بلکہ افسوس اس حد تک پہنچ چکا، ہم نے ملمہ سازی کے لیے کچھ جملے بنا لیے، آنکھیں ٹھنڈے کرنے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا بے حیائی کے اوپر مبنی یہ جملہ ہے۔ کیا کبھی تیرا دل یہ چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی نگاہیں ٹھنڈی کرے؟ عزیز سامعین محترم، جب اس برائی میں کوئی مبتلا ہوتا ہے اور اس جالے کے اندر جیسے وہ جالے میں کوئی مکھی پھنستی ہے، آہستہ آہستہ اس کو لپیٹتے لپیٹتے موت کی وہ کنویں میں جا پھینکتی، اسی طرح انسان جب مجازی عشق میں کسی لڑکی یا لڑکے کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے کس حد تک چلے جاتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، بڑا مشہور نوجوان تھا جی، بڑا عبادت گزار ہے، اوپر کوٹھے پہ وہ عبادت کرتا رہتا تھا۔ کہتے اسی علاقے میں 3 بھائی رہتے تھے اور تینوں بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن تھی۔
اب دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، انہوں نے ارادہ کہ ہم جہاد پہ جائیں گے۔ اب تینوں بھائی جہاد پہ جانے لگے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بہن کو کس کے بعد چھوڑ کے جائیں۔ اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، طے یہ پایا وہ جو نوجوان ہے اس کی جا کے منت اللہ کرتے، اس کے پاس چھوڑ دیتے۔ اچھا وہ اس کے پاس گئے، وہ پہلے تو نہ مانا لیکن بعد میں وہ مان گئے، شرط کے اوپر کہا یہ سامنے جو گھر اس گھر میں اس کو ٹھہرا دو اور میں اس کے کھانے پینے کے انتظام کر دیا کروں گا۔ اب وہ یہ بات کر کے چلے گئے۔ ہمارے ہاں بھی ابتداً جب عشق و محبت کیا جاتا ہے کسی لڑکی یا لڑکے سے، پہلے یہ بڑی تسلیاں دی جاتی ہیں، وہ بڑی نیک ہے، وہ بڑی پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، یہ شیطان کی طرف سے وہ ان کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کی نیک اور پاک بازی کی بڑے قصے بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے نماز پہ لگا دیا، مجھے تہجد ٹائم وہ اٹھاتی ہے، نماز مجھے وہ پڑھاتی ہے، مجھے وہ یہ کہتی ہے۔ آج کتنی نمازیں پڑھی ہماری چیٹ میں، سب سے پہلے ابتداء نماز ہوتی ہے۔ دیکھنا اب جب بندہ اس گناونے فعل کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ کیسے گناہ میں مبتلا ہو کے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ عتبہ بن منبہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنے گھر کے اوپر سے کھانا لٹکا دینا، وہ لڑکی سامنے گھر سے آتی، کھانا لے کے چلی جاتی۔ چند دن گزرے، شیطان آیا، دل میں وسوسہ ڈالا، کہا یار دیکھ تو گھر کے اوپر سے لٹکاتا ہے تو وہ باہر آ کے کھانا لیتی ہے تو نیچے جا کے دروازے کے باہر رکھ دیا کر، اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو جا کر وہ آ کے لے لے، اس میں کون سا اچھا زیادہ ثواب ہوگا، یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ اچھا وہ نیچے آ کے اس کو دینا شروع کر دیا۔ چند دن گزرے، پھر کہا یار دیکھ، اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ تو باہر کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی آتی ہے، رستہ کراس کرتی ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو کسی کی نظر اس کے اوپر پڑے اور وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو جائے، تو ایسے کیا کر کہ خود چل کے اس کے گھر کے سامنے کھانا رکھ دیا کر، اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ برائی کے لیے پہلے اچھائی کے رستے اپنائے جاتے، یاد رکھنا، یہ میں بڑا جملہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، برائی تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ اچھائی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلے بندہ بڑا اچھا ذہن بناتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طریقے سے اس کے اوپر وار کیا جا رہا ہے۔ اور بھائی یہ دل ایک دفعہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائے، انسان ککھ کا نہیں رہ جاتا ہے۔ ہم ہیں کیا؟ اس دل کے تو غلام ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان فی جسدک لمضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فسدت فسد الجسد کلہ وان صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا اگر وہ ٹھیک رہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سگے بھائی کی ماں باپ کی میت پڑی ہو سامنے، جیسی مرضی ڈش پڑی ہو، کھانے کو دل کرے گا؟ نہیں، دل نہیں مار رہا۔ انسان کا دل ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، یہ دل ہی تو ہے سب کچھ ہے، اور ہے کیا انسان کے لیے۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے گھر کے سامنے کھانا رکھتا، واپس چلا جاتا۔ چند دن گزرے، پھر شیطان آیا، اس نے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا کہ یار دیکھ تو گھر کے باہر کھانا رکھتا ہے تو اندر رکھ دیا کر، وہ باہر دروازہ کھول کے بھی نہ دیکھ سکے، اور یہ بڑا اچھا کام ہے۔ اچھا وہ اندر کھانا رکھ کے واپس آ جاتا۔ پھر شیطان آیا، اس نے دل میں وسوسہ ڈالا، دیکھ یار تو اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لیا کر، بیچاری تنہا رہتی، پہلے 3 بھائی تھے ان کے ساتھ رہتی تھی، اب تو یہ کہ تو بڑا نیک ہے، پاک ہے، تو اس کے پاس بیٹھا کر تھوڑی دیر دل بہلانے کے لیے باتیں کر لیا کر، چلو کوئی وہ بات کر لے گی۔ اس کہنا ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب کھانا رکھتا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ گفتگو کرتا، اب گفتگو کرتے کرتے اس کو اس کی باتیں اچھی لگنا شروع ہو گئیں۔ اب کبھی اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھتا اور کبھی ایک نگاہ اس کو دیکھ لیتا۔ یہ نگاہیں شیطان کے ترکش کے تیروں میں سے سب سے پہلا تیر ہے۔ انسان جب بھی کرتا ہے، شیطان وہ آنکھوں کے ذریعے وار کرتا ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو بند کرے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجر۔ اگر ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ دل ان آنکھوں کا غلام بن جاتا ہے، جدھر مرضی لے جاؤ اس کو۔ اب اس کو کبھی کبھی دیکھ بھی لیتا، باتیں کرتا رہتا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب شیطان نے وہ جو دانہ پھینکا تھا اس نے وہ چگ لیا۔ اب ہوا کیا، اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی، کبھی کوٹھے پہ چڑھ جاتے، وہ بھی چڑھ لیتی، سامنے آپس میں باتیں کرتے تھے، نگاہیں 4 ہوتی رہتی، کبھی گھر میں جا کے باتیں ہوتی رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے، زنا کر بیٹھا۔ اب ظاہر زنا کیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب بچہ پیدا ہوا، شیطان پھر آ گیا، اس نے کہا یار کیا کر لیا تم نے، اتنا بڑا گناہ کر دیا، تمہیں پتہ ہے کہ اگر اس کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کس نے یہ کیا تو تمہارا کیا اثر کریں گے۔
کہا بھی اب کیا کروں؟ اس نے کہا کہ یہ ایسے کرو کہ بچے کو قتل کر دو۔ اس نے بچے کو، ننھے منھے معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ کہا کہاں دفن کروں؟ میں تو باہر جاتا نہیں ہوں۔ کہا اسی گھر کے اندر دفن کر دو۔ اب اس کو جب دفن کر دیا، مار دیا، پھر چند دن گزرے، پھر وہ آیا۔ اس نے کہا یار دیکھ، اگر اس کے بھائی واپس آئے تو اس نے، بہن نے یہ بتا دیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے بچے کو دفن کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ مدعا ہی ختم کر دو، کیا کرو؟ لڑکی کو قتل کر دو۔ اس نے لڑکی کو بھی ذبح کر دیا۔ کہا اس کو کہاں دفن کروں؟ کہا اسی گھر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا۔ اب ختم کر دیا، اپنے جا کے عبادت خانے میں عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب چند دن گزرے، اس کے بھائی واپس آئے، آ کے پوچھا کہ ہماری بہن، اس نے وہ رونا شروع کر دیا۔ کہا کہ وہ بیچاری اچانک بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ کہا قبر کیا؟ چلو میں لے کے چلتا ہوں۔ جھوٹ موٹ کی کوئی قبر دکھائی، وہاں پہ بھائی شام تک بیٹھے رہے، واپس آئے۔ جیسے وہ واپس آئے، رات کو سوئے تھے، شیطان ان کے خواب میں آ گیا۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے کہ رات کو خواب میں آیا اور تینوں کو بتایا کہ اس طرح اس نے زنا کیا، پہلے بچے کو مارا، پھر تمہاری بہن کو مارا، اور اس کی دونوں کی لاشیں جو تھیں وہ اس گھر میں دفن کر دی ہیں، نہیں یقین تو کھود کے دیکھ لو۔ اب صبح اٹھے، آپس میں خواب بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا چھوڑو یہ خواب ہی ہے، لیکن چھوٹا ضد میں پڑ گیا، کہا نہیں میں دیکھوں گا۔ جب وہ پتھر ہٹایا، نیچے سے دونوں لاشیں برآمد ہوئی۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ عشق مجازی کہاں تک لے جاتا ہے؟ تمہاری نگاہیں آوارہ ہو جائیں تو تمہیں کہاں تک لے جا سکتی ہیں؟ ہزاروں واقعات ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں اب وہ تینوں بھائی وہ بادشاہ کے پاس گئے، جا کے سارا واقعہ بتایا، مقدمہ چلا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا، اس نے اعتراف کر لیا، کہا ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اب بادشاہ نے کہا اس کو تختہ دار پہ لے جاؤ، پھانسی پہ چڑھا دو اس کو۔ اب جب اس کو پھانسی گھاڑ لے گئے اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے لگے، شیطان پھر آ گیا اور کہا یار کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گئے ہو؟ کہا ہاں یار میں تو یہاں تک پہنچ گیا۔ کہا دیکھ میں ہی وہ تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تیرا بیلی دوست بن گیا، میں نے تجھے اس کے قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا، تو زنا کر بیٹھا، میں نے ایک کو قتل کروایا، دو کو قتل کروایا، مجھے بڑا افسوس ہوا، تو نے میری بڑی باتیں مانی ہیں، تو میرا بڑا پکا بیلی ہے، لیکن اب مجھے خیال آیا میں تیرا بھلا کروں گا۔ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اب میری بات مان لو، میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، رسوائی سے بھی بچا لوں گا، ذلت سے بھی بچا لوں گا، پھانسی کے پھندے سے بھی بچا لوں گا۔ اور بھائی کرنا کیا ہے؟ اس نے کرنا یہ ہے کہ تم یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے اس کو چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا اچھا میں بچ جاؤں گا؟ کہاں بچ جاؤں گا، پورا یقین دلاتا ہوں، دیکھ میں نے پوری فلم تمہیں سنا دی کہ میں نے ایسے ایسے تمہیں گمراہ کیا، میری بات مان لو۔ اب ہوا کیا؟ اس نے بات مان لی۔ اب جیسے ہی اس نے کلمہ حق کا انکار کیا، شیطان غائب ہو گیا، اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا، ایمان بھی گیا، سب کچھ کیا۔ دوستو یہ ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں یہاں پہ موجود ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ وہ انتہا کو پہنچے۔ قتل و غارت اس کا ایک نتیجہ بنتا ہے۔ کئی غیرت کے نام کے اوپر قتل ہوئے، کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، بہنوں کو قتل کیا گیا، ماؤں کو قتل کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی فیگوریٹو لاتا، یہ عشق مجازی تھا، اس کی تباہ کاریاں۔ اپنے دل کو مضبوط رکھو، آنکھوں کو مضبوط رکھو۔ دیکھو ایک چیز ذہن میں رکھو، اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ میری بہن کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے، تو جس کی طرف دیکھتے وہ بھی کسی کی بہن یا بیٹی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کے بڑی دلیری کے ساتھ سوال کیا، کہنے لگا کہ حضور میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بیٹھ۔ صحابہ اس کو مارنے لگے، فرمایا میرے پاس بیٹھ۔ جب قریب بیٹھ گیا، سرکار نے فرمایا مجھے یہ بتا، کیا تو چاہتا ہے کہ یہ تیری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ نہیں حضور۔ فرمایا کہ یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کیا جائے؟ نہیں۔ پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، تائی کے ساتھ، چاچی کے ساتھ رشتے گنوائے؟ کہا نہیں۔ سرکار نے فرمایا جس سے تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن، بیٹی یا ماں ہوگی نا۔ پھر سرکار نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، دعا کی، سچے دل سے اس نے توبہ کر لی۔ عزیز سامعین محترم، کبھی یہ غور کریں کہ وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے نا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جو لوگ اس گناہ میں ابھی بھی مبتلا ہیں، روزے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادت نہیں اچھی لگتی ہے، رات کو 20 رکعت کی تراویحاں، پوری مساجد خالی ہیں، آج تراویحوں کے بعد نوجوانوں کی ٹانگیں پھول جاتی ہیں، گھنٹوں وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں،
وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اپنی جوانی میں کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے. داتا صاحب نے بھی لکھا ہے ان کے بارے میں کشف المعجوب میں. تو آپ ایک دن اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو اس کے کوٹھے کی دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا. گھنٹوں تکتے رہے اس کو. تو جب اذانیں ہوئیں تو کہا یا اللہ ابھی تو تھوڑی دیر گزری ہے اور یہ عشاء کی اذانیں بھی ہو گئی. جب تھوڑی دیر گزری دیکھا تو وہ صبح کا جو سویرا وہ طلوع ہو گیا. وہ کہا یار میں ساری رات کھڑا رکھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا صبح کی اذانیں ہو گئی، میں نے سمجھا عشاء کی اذانیں. اپنے دل کو چوٹ ماری. کہا نماز میں تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے تو ہمارا جسم جواب دے جاتا ہے. افسوس کہ ساری رات کھڑا رہا تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. سچے دل سے توبہ کی، اتنی سچی توبہ کی، اتنی سچی توبہ کی کہ پھر بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ بنے، بہت بڑے ولی بنے. ایک دفعہ آپ کی والدہ نے جا کے دیکھا کہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ایک سانپ وہ نرگس کا پھول لیے آپ کے چہرے کے اوپر ہوا دے رکھا ہے. اس مقام پہ پہنچے. دوستو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. آپ کو جمعے پہ آنے کی توفیق دی. کئیوں کے موبائل کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. کئی میرے دوست بھائی وہ نوجوان اس گناہ میں مبتلا ہیں، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے. لیکن دیکھیں اللہ کتنی محبت کرتا ہے، پھر بھی تمہیں توفیق دی. حضرت ابو الحفص حداد رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے. اتنی زیادہ محبت ہوگی جب پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لوگوں سے پوچھا، دوستوں سے مشورے کیے، یار میں کیسے اس تک پہنچ سکتا ہوں. انہوں نے کہا یار ایک بہت بڑا جادوگر ہے، وہ تعویذ کرنے والا ہے، کالا علم کرنے والا، اس کے پاس چلے جاؤ. اس نے کہا میں نے حاصل کرنا ہے. چلے گیا اس کے پاس. جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ہاں لڑکی تمہیں محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا. آج بھی ہمارے نوجوان یہ کرتے ہیں. کالا علم کرنے والا، کروانے والا، یہ کبھی بھی بخشا نہیں جاتا ہے. یاد رکھ 27ویں کی رات میں بھی سرکار نے فرمایا جو جادوگر ہے نا یہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج عروج کے اوپر ہے، بات بعد میں ہوتی، پہلے تعویذوں کی طرف دوڑ جاتی ہیں. اور بھائی کبھی اللہ سے بھی مانگ لیا کرو، سجدے میں سر رکھو، کبھی رب سے مانگو. اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ سے مانگا کرو. ہم نہیں مانگتے ہیں. باپ سے بعد میں مانگو، ماں سے بعد میں مانگو، پہلے رب سے مانگا کرو. تو حضرت ابو الحفص حداد کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا. اس کافر نے یہ شرط لگائی، اس نے کہا 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا ہے. نہ تم نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، نہ کوئی ذکر اذکار کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام نہیں کرنا. میں ایک جادو کروں گا، 40 دن کے بعد تعویذ دوں گا، محبوب تیرے قدموں میں آئے گا. ابو الحفص حداد کہتے ہیں میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، میری عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے 40 دن تک میں نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا. نہ میں نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ ذکر کیا. میں نے کوئی بھی عبادت نہیں کی، کوئی نیک کام بھی نہیں کیا. کتنے افسوس کی بات. کہتے 40 دن میں نے گزار دیے. 40 دن کے بعد میں اسی جادوگر کے پاس دوبارہ آیا. میں نے کہا ہاں بتاؤ. اس نے کہا کہ نہیں میرا جادو فیل ہو گیا، تم نے کوئی نیک کام کیا ہے. ابو الحفص حداد کہتے میں نے کوئی نیک کام، میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ کچھ بھی میں نے نہیں کیا. اس نے کہا نہیں یاد کرو تم سے کوئی نیک عمل ہو گیا ہوگا، کیا نہیں تو ہو گیا ہوگا. اس نے ذہن پہ زور دیا. اس نے کہا ہاں ایک دفعہ میں رستے میں جا رہا تھا، روڑا پڑا تھا، میں نے پاؤں سے ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کیا تھا. اس نے کہا وہی ایک نیک کام تھا جس کی وجہ سے میرا جادو فیل ہو گیا. پھر کہنے لگا، وہ کافر کہنے لگا او ابو الحفص حداد، او بے وقوف کیا کر رکھے ہو، افسوس تیرے اوپر، تیری ایک نیکی تو نے کی نہیں، تجھ سے ہو گئی. مالک نے وہ بھی سنبھال کے رکھی ہے، تیری ایک نیکی کو سنبھال کے رکھا ہے اور تو اس مالک کے در سے 40 دن کے لیے دور ہو گیا، تو نے اس کا در چھوڑ دیا. دوستو آج اللہ نے تمہیں توفیق دی مسجد میں آنے کی. کتنے گناہ ہم نے کیے، نہ ہم نمازیں پوری کر رہے ہیں، نہ روزے پورے کر رکھے ہیں، نہ ہم عبادات کر رکھے ہیں. مالک نے پھر بھی اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی. علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، کبھی یہ غور کرے کہ اس سے گناہ کون سا ہوا ہے. اللہ نے توفیق نہیں دی مسجد میں آنے کی. یہ پیشانی اس کو رکھنے کی توفیق دیتا ہے جس سے مالک راضی ہوتا ہے. جو پہلی صف میں ہوتا ہے اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے. کبھی غور کرو کون سی غلطی ہوئی ہے. آئیں اپنی اس دنیاوی محبت سے باہر نکلیں، نیک بنے، اپنی آنکھوں کو درست کریں، آنکھوں کا قبلہ درست کریں، دل کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں، سچے دل سے توبہ کریں. عشرہ مغفرت ہے، سچے دل سے معافی مانگے. اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.